قربانی جو ہے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اکثریت قربانی کے دنوں میں دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جب فطرانہ دینے کی باری آتی ہے تو کروڑ پتی اور لاکھ پتی بھی غریب ہو جاتے ہیں، اور متوسطہ لوگوں کی سطح پر آ جاتے ہیں، اور فطرانہ وہ بھی جو ہے وہ گندم اور آٹے کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں چودھری اور فلاں جو ہے وہ مالدار نے جناب اتنے اعلان کیا ہے کہ میری اتنے ٹرک جو ہے وہ اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے، میں وہ نکال رہا ہوں، یا کسی نے کسی اپنے دوست کو فون کیا ہو کہ میری اتنے کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے اور میں وہ زکوٰۃ جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کبھی اعلان نہیں سنا ہوگا۔ لیکن جو ہی قربانی کی باری آتی ہے تو وہی لوگ ایک دو جانور خریدتے ہیں اور پھر دروازے کے باہر جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں اسے، اور پھر جو ہے وہ رشتے داروں اور دوست احباب کو فون پر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، جناب دیکھیں میں جانور دیکھ رہا ہوں، بکرا دیکھیں جناب کیسا میں یہ جو ہے نا وہ بیل لے کر آیا ہوں، بھینسا لے کر آیا ہوں، دیکھیں جناب کیسا جانور ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ قربانی پر اتنا دکھلاوا ہو رہا ہے، جو قربانی پر اپنے جانور کا اتنا دکھلاوا کر رہے ہیں، وہی لوگ زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ان کا کبھی نام نہیں سنا ہوتا، جس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو صدقہ واجبہ ہے وہ اعلانیہ دیا جائے، اور جو صدقہ نافلہ ہے اسے چھپا کر دیا جائے۔ اب نافلہ صدقہ وہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی غریب کی ویسی خدمت کر دینا، کسی کی بیٹی کا نکاح کے موقع پر اس کی خدمت کر دینا، اور جو واجبہ ہے فطرانہ ہے زکوٰۃ ہے عشر ہے وہ تو اعلانیہ دینا چاہیے، اعلان کر کے دینا چاہیے۔ اب اس موقع پر کبھی اعلان سنا ہے آپ نے؟ اور قربانی کے موقع پر دکھلاوا کیا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کروڑوں کی لاکھوں کی بنتی ہے، تب ہم جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں تو سب جو ہے غریب اور کنجوس آپ کو نظر آئیں گے، اور قربانی کے حوالے سے بہت بڑا دکھلاوا کیا، دو چار پانچ جانور کھڑے کر کے پھر لوگوں کو فون کر کے باقاعدہ دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، جناب آ کر دیکھیں کیسے جانور ہیں۔ تو یہ دکھلاوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھی نیکی کے اندر، مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام لے کر ارشاد فرمایا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا حج کیا اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے دکھلاوے کی قربانی دی اس نے شرک کیا ہے۔ ہر وہ عمل جس کے اندر دکھلاوا آ جائے وہ شرک ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل آپ نے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔